व्यू 360 में। दुनिया के सबसे अमीर मुल्क में महंगाई की शरह 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर। अंडे डबल रोटी की कीमतों से अमरीकी भी परेशान। It's a lot more expensive to be able to afford day-to-day necessities, and we also have a child, so costs have definitely impacted our family a lot. तुर्की सयाहत के लिए पाकिस्तानियों में क्यों इतना मकबूल हो गया है? तो जब भी आप किसी को कहते हैं कि हम पाकिस्तान से आए तो वो बहुत खुश होते हैं, उनके चेहरे से पता चल जाता है कि उन्हें कितनी खुशी हो रही है। और शीरों में आज मुलाकात रिटेल के कारोबार में जगह बनाने वाली आलिया रशीद से, जो इस सफर में बहुत सी खवातीन को साथ लेकर चल रही हैं। तक मैंने मतलब जितनी जगहों पे जॉब की है वहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ पे ही खवातीन को देखा है। महंगाई वो मसला जिससे इन दिनों हर कोई परेशान है। आज बात करेंगे अमेरिका की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका में इस वक्त महंगाई की शरह सन 1990 के बाद बुलंद तरीन सतह को छू रही है। दूसरी तरफ बहुत सी दुकानों में ज़रूरी अशिया की कमी है। घरों और गाड़ियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बाइडन इंतज़ामिया के ओहदेदार तस्लीम कर रहे हैं कि अमरीकियों पर माली दबाव बढ़ रहा है, और नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत झूठी तसल्लियाँ देती रही और ये कहकर मामले की संगीनी को छुपाती रही कि अफरात ज़र में इजाफा बस आर्जी है। आम अमरीकी की जेब पर एक साल के दौरान बोझ कितना बढ़ गया है और क्यों, इसकी तफसील आज लेके आए हैं असदुल्ला खालिद। असद, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आम ज़रूरत की अशिया हैं उनकी कीमतें इस वक्त अमरीका में कहाँ पहुँच चुकी हैं? सारा, जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका में इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है। पिछले 30 साल के अगर हम नंबर्स देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स महंगाई की पैमाइश करने वाला सबसे मकबूल अशारिया है, जो ये बता रहा है कि अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2021 के दौरान मसनूआत और ख़दमात की कीमतों में 6.2% का इजाफा हुआ है, जो कि 3 दिहाइयों में एक साल के अंदर होने वाला तेज़ तरीन इजाफा है। बुनियादी ज़रूरत की अशिया को अगर हम देखें तो एक साल के दौरान 1 दर्जन अंडों की कीमत में औसतन 29% से ज़ायद इजाफा हुआ है। 1 पाउंड या आधा किलो चीनी की कीमत में 12.5% और गाय के गोश्त का कीमा इस एक साल में तकरीबन 29% महंगा हुआ है। तो रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया का बिल मजमूई तौर पर 5% से कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसके अलावा अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की या पेट्रोल की स्पेसिफिक बात करते हैं तो पेट्रोल की कीमत ने अमरीकियों की बड़ी तादाद को मुतासर किया है। जिस तरह आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में हमने देखा कि गुज़िश्ता 1.5 साल में इजाफा हुआ है, इसके असरात अमरीका में भी नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर 2020 के मुकाबले में पेट्रोल की औसत कीमत अक्टूबर 2021 तक 58% बढ़ चुकी है। हमने कुछ अमरीकियों से ये जानने की कोशिश की कि कीमतों में ये इजाफा जो अभी हो रहा है पिछले 12 माह में, वो उनको कैसे मुतासर कर रहा है। एक समझदार खरीदार की हैसियत से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ऐसी सूरत हाल में अपने ज़राए आमदन के अंदर गुजारा करूँ। हम सिर्फ 2 लोग हैं, हमारे बच्चे अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अगर वो हमारे साथ होते तो इस महंगाई का हम पर बहुत असर पड़ता। लेकिन ऐसा लगता है कि पेट्रोल की कीमतें वाकई बहुत बढ़ रही हैं और साथ ही स्टोर्स में दूसरी चीजें भी। रोजमर्रा के अखराजात को पूरा करना अब बहुत महंगा हो गया है। हमारा एक बच्चा भी है, इसलिए महंगाई ने यकीनी तौर पर हमारे खानदान को बहुत मुतासिर किया है। लिहाजा मैं कहूँगी कि पेट्रोल की कीमत और ग्रोसरी की कीमत में इजाफा दोनों ही हम पर यकसा तौर पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि हम खानदान से मिलने के लिए रियासत से बाहर जाते हैं और हमें अपने लिए अशियाए खुर्दो नोश भी खरीदना है। असद, ज़रूरी अशिया की तो कीमतों की हमने बात की, हम ये भी देख रहे हैं कि घरों और गाड़ियों की मार्केट में एक साल के दौरान बड़ी तब्दीली आई है। कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन ना घर मिल रहे हैं और ना गाड़ियाँ। सारा, आलमी सप्लाई चेन में खलल की वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ है। गाड़ियाँ बनाने की सनत कंप्यूटर चिप्स ना मिलने की वजह से मुतासर हो रही है। और इस साल अगस्त और सितंबर में अगर हम देखते हैं तो गाड़ियों की फ़रोख्त में 7% से ज़्यादा कमी हुई है। लाखों ख़ानदानों के लिए जो इस एक साल के दौरान गाड़ी या घर ख़रीदना चाहते थे, उनको अफराते ज़र ने और भी ज़्यादा मुतासर किया है। एक नई गाड़ी की औसत कीमत में इस एक साल के दौरान $5,000 से ज़ायद का इजाफा हुआ है। और अगर हम घरों की औसत कीमतों में देखते हैं तो तकरीबन $70,000 का इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में अब बहुत से ख़ानदानों ने घर ख़रीदने का इरादा तर्क कर दिया है। इस पर हाल ही में सदर बाइडन ने भी बात की। लेट्स हैव अ लुक। बहुत से लोग मईशत के बारे में परेशान हैं और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है। उन्हें अशिया बहुत महंगी मिल रही हैं। हम पहले ही तारीखी मुआशी बहाली के बीच हैं और हमारे इक़दामात के बाइस बहुत जल्द हम देखेंगे कि सप्लाई चेन्स तलब की ज़रूरत पूरी करने लगेंगी। लिहाजा ना सिर्फ हम मुलाजमतों में मजीद रिकॉर्ड इजाफा देखेंगे, बल्कि हम कम कीमतें और तेज़ तरसील भी देखेंगे।
अमेरिका में रहने वाले जिन लोगों ने घर खरीदने का प्लान डिले किया उनमें मैं भी शामिल हूँ। असद, ये बताएं कि इस महंगाई की वजूहात क्या हैं? हम पार्ट ऑफ द सेम गेम सारा, बाय द वे मैं भी इसी तरह ढूंढ रहा था, प्राइसेस की वजह से डिले किया और सप्लाई की वजह से। लेकिन माहिरीन इस वक्त जो कह रहे हैं उसकी एक वजह हुकूमत की तरफ से कोरोना की आलमी वबा के दौरान बड़े पैमाने पर जो लॉकडाउन्स लगाए गए थे, एक वो वजह है, और साथ ही साथ बेरोज़गारी अलाउंस और दूसरी इमदाद जिस तरह से तलब बढ़ी, जबकि मार्केट में काम करने के लिए लोग मौजूद नहीं थे, जो कि रसद में कमी की वजह बने, तो डिमांड और सप्लाई का जो ये फ़र्क है उससे कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा फेडरल रिजर्व, कांग्रेस और बाइडन और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से पिछले 1.5 साल के दौरान खरबों डॉलर्स छापने और तकसीम करने के फैसले की वजह जो है वो भी हर चीज़ में इजाफे का बायस बन रही है। मार्केट में पैसा भी बहुत ज़्यादा आ गया। अब हमने देखा है कि सदर बाइडन ने 12 खरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पर दस्तखत किए हैं। तवक्को तो की जा रही है कि बहुत सी नौकरियां पैदा होंगी और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने में मदद भी मिलेगी। असदुल्लाह खालिद हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया असद इन तफसीलात के लिए। थैंक यू। पाकिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत के बाइस मयारी तालीम से महरूम रह जाता है। आज इरम अब्बासी बता रही हैं अमेरिका में एक पाकिस्तानी की कोशिश से जन्म लेने वाले इदारे के बारे में जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों तक इल्म की दौलत पहुंचा रहा है। और इस मुहिम में अमेरिका ही नहीं, कनाडा और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इस इदारे का साथ दे रही है। दिल ऑर्गेनाइजेशन की बानी और सीईओ फिजा शाह बलूचिस्तान के शहर क्वेटा में पैदा हुई। 20 बरस की उम्र में शादी के बाद वो 1980 में अमेरिका आईं, अपनी तालीम मुकम्मल की और अब पाकिस्तान में ऐसे बच्चों के लिए मेयारी तालीम का जरिया बन रही हैं जिनके वालिदैन इसकी इस्तात नहीं रखते। उनका बुनियादी हदफ पाकिस्तान के उन दूर दराज इलाकों में बच्चों को तालीम मुहैया करना है जहाँ स्कूल मौजूद नहीं। गुज़िश्ता 2 बरसों में इस तंजीम का फोकस टेक्नोलॉजी के जरिए सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स में तालीम के मेयार को बेहतर करना है। टेक्नोलॉजी इनेबल्स एकेडमिक लर्निंग नामी ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है? इंग्लिश, मैथ, उर्दू और साइंस का उस पे हम वीडियो बनाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे फोकस होता है। तो जब टीचर क्लासरूम में आती है उनसे बात करेगी और फिर उनको वीडियो दिखाएगी। तो हर वीडियो के साथ एक लेसन प्लान भी होता है, तो टीचर के सामने बिल्कुल पूरा वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि किस तरह से उसने पढ़ाना है। उससे ये होता है कि टीचर पे आपने प्रेशर बहुत उतार दिया, वरना टीचर को खुद अपने लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। उनको इतना टाइम नहीं होता कि वो ये समझे कि किस बच्चे को समझ आ गई, किस बच्चे को नहीं आई। और टीचर का मकसद ही है कि वो सिर्फ ज़हीन बच्चों को ना आगे बढ़ाए, बल्कि जो ऐसे बच्चे जो हैं जिनको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उन पे भी फोकस करें कि वो भी बाकी बच्चों के साथ चलें। डेवलपमेंट्स इन लिटरेसी या दिल तंजीम का आगाज़ यहाँ लॉस एंजलिस से 23 साल पहले हुआ। इसकी बानी फिजा शाह को कैलिफोर्निया में बसने वाली कम्युनिटी ने भरपूर मदद फराहम की और फिर देखते ही देखते अमेरिका के मुतअद्दिद शहरों से रज़ाकार आगे बढ़े और उनकी मदद की गई ताकि वो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में बच्चों को तालीम मुहैया कर सकें। इस वक्त ये तंजीम 28,000 बच्चों को पाकिस्तान में पढ़ा रही है। इसके सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में अपने स्कूल्स हैं, जबकि बलूचिस्तान में दिल दीगर एनजीओज के साथ मिलकर काम कर रही है। इस काम के लिए फिजा का अज़्म और जज्बा उनकी बातों से झलकता है। फंड रेजिंग में होता है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, मेहनत बहुत करनी पड़ती है और कितने सारे लोगों ने की मेहनत है। शुरू के टाइम में तो स्ट्रगल्स नहीं थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक पर्पस था कोई, जिस तरह समटाइम्स आई ऑनेस्टली फेल कि जिस तरह मुझे जब भी कोई थोड़ा सा भी इशू आता था वो रिजॉल्व हो जाता था। कहती थी कि अल्लाह मियाँ कहीं ना कहीं से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक लगभग 1 लाख बच्चे पाकिस्तान में दिल की कोशिशों की वजह से तालीम हासिल कर चुके हैं। ये तंजीम टीचर्स की तरबियत का काम भी कर रही है। जो तालीम मुझे पाकिस्तान में मिली है और जो मुझे नर्चरिंग पाकिस्तान में मिली है, उसी की बिना पर मैं हूँ जो आज मैं हूँ। और अगर मेरा जैसा बंदा ने ये नहीं सोचेगा कि मैं किस तरह पाकिस्तान को रिपे करूं, जो उसने इतना बड़ा डेट मुझ पे जो मुझ पे है उनका। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अमरीकी तंजीम दिल की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मेयारी तालीम तक रसाई हो ताकि वो अपने ख़ानदान का रोशन मुस्तकबिल बन सकें। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया।
ریٹیل سٹورز پہ خواتین کسٹمرز تو ہر جگہ ہی نظر آتی ہیں، لیکن پاکستان میں ریٹیل کا کاروبار چلانے والوں میں خواتین خاصی کم ہیں۔ آج شیرو میں گیتی آرانیس ہماری ملاقات کروا رہی عالیہ رشید سے، جو راول پنڈی اور اسلام آباد میں ایک ریٹیل چین چلا رہی ہیں اور اپنے ساتھ بہت سی خواتین کو بھی اس سفر میں شامل کر رہی ہیں۔ عائشہ رشید نے آج سے 5 سال پہلے چند لاکھ روپے کی لاگت سے کارپوریٹ سیکٹر کو چائے کی ترسیل کا کام شروع کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ آڑت کا کاروبار کرنا ہرگز آسان نہیں، روزانہ بہت بھاگ دوڑ کرنا پڑتی ہے اور روایتی طور پر یہ کام مرد ہی کرتے آئے ہیں۔ پروکیورمنٹ سے لے کر آپ کی فائنانس سے لے کر آپ کے HR سے لے کر آپ کو ہر چیز خود مانیٹر کرنی پڑتی ہے، ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے۔ پلس یہ چونکہ ہم نمبر آف تھاؤزنڈز آف پروڈکٹس جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں کسٹمر کو، تو ہر پروڈکٹ کو دیکھنا، 1 by 1 ان کی ایکسپائریز کو دیکھنا، ان کی کوالٹی کو دیکھنا، پلس یہ کہ ان کی اویلیبلٹی کو دیکھنا، یہ ایک بہت بڑا بہت ٹف جاب ہے۔ عائشہ نے 5 سال پہلے اس کام کا آغاز ایک سٹور سے کیا تھا، جو اب بڑھ کر 3 سٹورز اور 5 بیکریز میں بدل چکا ہے۔ عائشہ کے بقول ان کی اس کامیابی میں ان کے عملے کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جس کی اکثریت خواتین پر مشتمل ہے۔ اسلام آباد اور راول پنڈی میں 8 سے زائد ایسے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں جن کی کئی شاخیں ہیں۔ یہاں روزانہ لاکھوں کا کاروبار ہوتا ہے، لیکن خواتین ملازمین کی موجودگی عموماً صرف میک اپ یا خواتین سے جڑی دیگر مصنوعات فروخت کرنے تک محدود ہوتی ہے۔ عائشہ کے سٹورز میں خواتین ہر ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ اگر میں نے اسٹور بنایا یا میں اس فیلڈ میں آئی تو میں خواتین کو اور لڑکیوں کو، اور وہ بھی جو فریشرز ہیں، ان کو میں ضرور ایک چانس دوں گی کہ وہ آئیں۔ آئل کو جتنا اچھا وہ مینیج کر سکتی ہیں، اس کی اسٹیٹکس کو جتنا اچھا وہ دیکھ سکتی ہیں، کوئی بھی میل ممبر نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اس سوچ کے نتیجے میں آج عائشہ کے کانسیپٹ سٹورز پر کام کرنے والے 80 افراد میں سے 50 سے زائد خواتین ہیں۔ ابھی تک میں نے جتنی جگہوں پہ جاب کی ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ میں نے یہاں پہ ہی خواتین کو دیکھا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوا ہے۔ اگر اسی طرح کی پالیسیز باقی سٹورز میں بھی ہوں تو وہاں پہ بھی بہت سی خواتین کو جاب کرنے کا موقع ملے گا۔ یہاں کام کرنے والے مرد کہتے ہیں کہ انہیں خواتین ملازمین کی بڑی تعداد کے ساتھ کام کر کے مختلف ضرور لگتا ہے، لیکن عجیب بالکل نہیں۔ سب برابر کام کرتے ہیں اور سب کی ماشاءاللہ کہ ہم سب کہ ایک اس چیز پہ ہے کہ پوسٹ پہ ہیں، کبھی ہم نے کسی کو اوپر نیچے وہ نہیں دکھایا۔ کووڈ کی وبا کے باعث پابندیوں سے جب بہت سے کاروبار متاثر ہوئے اور لاکھوں افراد کو ملازمتوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اس وقت عائشہ نے آن لائن کاروبار کا آغاز بھی کیا۔ عائشہ رشید کا ماننا ہے کہ اگر وہ ریٹیل کا کاروبار چلا سکتی ہیں اور اس شعبے میں دوسری خواتین کے لیے جگہ بنا سکتی ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، صرف ہمت اور محنت کی ضرورت ہے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ عائشہ رشید ہماری اس ہفتے کی شیرو۔ کہتے ہیں نا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا، لیکن پاکستان میں ان دنوں لگتا ہے کہ جس نے ترکی نہیں دیکھا وہ کیا کر رہا ہے۔ ترکی کی سیاحت پاکستانیوں میں خاصی مقبول ہو چکی ہے، تو ہم نے سوچا کہ پتہ کرتے ہیں آخر وجہ کیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ جسے ترتیب دیا ہے عدیل احمد، تنزیل الرحمان اور سنبل کامران نے۔ ترکی کے ساتھ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ جو بھی یہاں پہ آتا ہے سیاحت کے مقصد سے کبھی مایوس نہیں جاتا۔ ٹرکی مجھے ایسی ڈیسٹینیشن لگتی ہے جہاں پر دیر سم تھنگ فار ایوری ون ٹو ڈو۔ باسفورس ریور پہ کروز، وہاں کی مساجد، اور شام کے وقت خاص طور پہ ایک الگ سا انوائرمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ۔ پچھلے 5 سے 7 سال میں ترکی کا ٹرینڈ بہت زیادہ بڑھا ہے پاکستانی ٹورسٹ میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو فار ایسٹ پر ٹریول بہت کر لیا تھا پاکستانیوں نے، اس کے بعد ٹرکی کا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا، اور ویدر بہت سوٹ کرتا ہے پاکستانیوں کو۔ ایک فیملی کمپلیٹ انٹرٹینمنٹ ہے ٹرکی میں، ویزا ایزیلی مل جاتا ہے، یورپین کنٹری ہے، اور بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر ایکٹیویٹی موجود ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے لوگ ٹرکی کو پریفر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے تو یہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی کوئی ریسٹرکشنس نہیں ہوتی، آپ آرام سے کھانا پینا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنا حلال کا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ یہاں ہر گلی میں یا ہر دوسری گلی میں جو ہے ایک مسجد موجود ہے، تو جنہیں نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ عشق ممنوع سے لے کے اب تک غازی تک جتنے بھی کلچر ٹریڈیشن جو ٹرکی کا پیش کیا گیا ہے پاکستانیز میں،
اور انہوں نے پاکستانی نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں, بہت زیادہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں ٹرکی, اور ان کی مین سائٹس کو وزٹ کرتے ہیں, ان کے مین مزارات کو وزٹ کرتے ہیں, اور ٹرکی ٹریڈیشن سے ایک طرح سے محبت ہو گئی ہے پاکستانیوں کو. جب بھی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے آئیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے, اور وہ پھر اپنی ہسٹری جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان نے اس طرح جو ہے وہ ٹرکی کی مدد کی ہے, ٹرکی کے ساتھ کھڑا رہا تھا. تو یہ بیسکلی پاکستانیوں کو اپنا بھائی کہتے ہیں. ایک بڑے ٹورزم کنٹری میں پلس پوائنٹس اور مائنس پوائنٹس ہوتے ہیں. ٹرکی کا ایک مائنس پوائنٹ استنبول کا خاص طور پہ ٹیکسی مافیا اور نائٹ لائف میں. تو نائٹ لائف میں تو نہ ہی جائیں تو بہتر ہے. پاکستانی بہت لوٹے ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے, لیکن بتاتے نہیں ہیں. 500-550 لوگ ہم 25 دن کے اندر لے کے جا رہے ہیں صرف گروپ ٹورز کی شکل میں. وہ بھی 500 لوگ اس صورت میں ہے کہ فلائٹیں NCOC نے پاکستان میں 50% کر دی ہیں. فلائٹیں کینسل ہو گئی ہیں, فیئرز نہیں مل رہے ایئر لائنس کے. اگر یہ فیئرز بھی مل جائیں اور فلائٹیں پراپر مل جائیں سب کو, تو یہ 500 کا فگر 3 گنا زیادہ ہوگا. لگتا ہے ترکی جانے کا پلان بنانا ہی پڑے گا. ویسے پاکستان میں بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کو اور کھانے کو, جیسے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں اگنے والا جنگلی زیتون. اس کے بارے میں جانتے ہیں مرتضیٰ زہری سے. بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں پہاڑوں پر ایک خاص قسم کا جنگلی زیتون اگتا ہے. شمن کہلانے والا یہ زیتون مقامی آبادی کی مرغوب غذا ہے. شمن سائز اور رنگ کے اعتبار سے عام زیتون سے کافی مختلف ہوتا ہے. یہ جو ہے نا ہمارے شمالی پہاڑوں میں ہوتا ہے نا, ٹھنڈا ہے. نشپو, وام اور غیرگاہ, کوئی پان, یہ پہاڑوں میں ہوتا ہے. آبا و اجداد کی زمانے کے درخت ہیں. پشتو میں ہم ترینو زبان میں اس کو شون کہتا ہے. یہ تقریباً اس کا 2-3 مہینے ہوتا ہے ادھر. تو یہ تو ہمارے غریب نہیں ہے, یہ غریب پوال بچے جو ہے نا, چھوٹے چھوٹے بچے بیویا, یہ جا کر پھر دن میں 4-8 کلو بہت زیادہ سے اس کو کاٹتا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس جنگلی زیتون کی پیوند کاری کی جائے تو اس سے بڑی مقدار میں تیل حاصل کر کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو وائلڈ اولیو میں یہ ہے کہ اس کی بیری جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو آئل کنٹینٹ ہوتا ہے بیری چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کے کریشنگ ذرا مشکل ہوتے. پرانے زمانے میں لوگ ٹریڈیشنل طریقے سے اس کا آئل تھوڑا بہت نکالتے تھے یا اس کو میڈیسنل پرپز کے لیے یوز کرتے تھے. جو وائلڈ اولیو ہے ان کے ٹریز کو اگر ہم گرافٹنگ کریں اور اس کو مال مویشی سے, چرواہوں سے, اور وہاں کے لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں, خاص کر جو چرواہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بکریاں ان درختوں میں نہ چرائیں, تو اگر ہم اس کی گرافٹنگ کر لیں تو اس درخت کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں ڈومیسٹیکیٹڈ میں. بلوچستان میں سرکاری سطح پر زیتون کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے منصوبے کا بھی آغاز ہوا ہے. بلوچستان کے علاقوں لورلائی, موسیٰ خیل, قلعہ سیف اللہ, جوب اور خزدار کو زیتون کی کاشت کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, ہرنائی, بلوچستان. آسٹریلوی کھلاڑیوں نے جوتے میں شراب پی کر ورلڈ کپ کا جشن منایا, جسے دیکھ کے بہت سے لوگ حیران ہوئے. لیکن کھیلوں کی دنیا میں کچھ اور بھی انوکھی روایتیں ہیں. انہیں جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پہ, جہاں آپ کو اسی بارے میں ایک دلچسپ مضمون ملے گا. اس کے علاوہ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ. facebook.com/voa urdu کا پیج مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے آپ کے لیے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. امریکہ, جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر.
امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک تاریخی ورچوئل ملاقات پیر کو ہوئی، جس میں دونوں صدور نے مشترکہ مفادات کو فروغ دینے اور اختلافات کو تنازعات میں بدلنے سے روکنے پر اتفاق کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے شنجیانگ، تبت اور ہانگ کانگ میں انسانی حقوق کی صورتحال اور امریکی ورکرز کو چین کی غیر منصفانہ پالیسیوں سے تحفظ دینے پہ بھی بات کی۔ امریکہ میں شمسی توانائی کے شعبے میں کام کرنے والی کئی کمپنیاں حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ نہ صرف چینی کمپنیوں کی شمسی توانائی سے منسلک مصنوعات پہ اضافی ٹیکس برقرار رکھے، بلکہ ملیشیا، ویتنام اور تھائی لینڈ کی ان مصنوعات پہ بھی یہ ٹیکس لاگو کر دے۔ امریکیوں کی ایک شکایت یہ ہے کہ چینی کمپنیاں جو ہیں وہ امریکی مارکیٹ کو سستے مال سے اتنا بھر دیتی ہیں کہ پھر امریکی کمپنیوں کے لیے مارکیٹ میں جگہ بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی شمسی توانائی کی تنصیبات کو ٹیکس میں دی جانے والی مراعات اور چین سے درآمد شدہ سستے پرزوں کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے۔ چین کے بنے پرزے سستی مزدوری اور نسبتاً کم ماحولیاتی پابندیوں کی وجہ سے مصنوعات کی قیمتیں کم رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ انہیں ایسے ضوابط کے مطابق کام نہیں کرنا پڑتا جن کی پابندی ہمارے لیے لازمی ہے۔ فائنانسنگ ایک اور وجہ ہے، کیونکہ چینی کاروباروں کو سرکاری بینکوں سے کم لاگت قرضے ملتے ہیں، جس سے وہ اپنی قیمتیں کم رکھ سکتے ہیں۔ یہ رجحان اشروں پہلے چین میں درحقیقت جارح انداز کی قیمتوں کے ساتھ بڑھنا شروع ہوا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو اسے سستا مال پھینکنا کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی صنعت کی تعمیر ایسی انتہائی سستی قیمتوں پر کی ہے جن کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں شمسی توانائی سے متعلق چینی درآمدات پر 30% محصول عائد کیا تھا۔ اب جبکہ یہ محصولات کم ہو کر 18% رہ گئے ہیں، کچھ امریکی صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ ان کی ضرورت اس وقت بھی ہے۔ جب تک کہ ہم مقابلے میں برابر نہیں آ جاتے، اپنی پیداوار میں اضافے سے اخراجات میں کمی لا کے چینی کمپنیوں کے برابر کی قیمت پر فروخت کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ اگست میں 18 شمسی کمپنیوں نے امریکی تجارتی حکام سے جنوب مشرقی ایشیا کی 3 ملکوں کی کمپنیوں پر محصولات بڑھانے کو کہا، جن کی مصنوعات بقول ان کے در حقیقت چین میں تیار ہوتی ہیں۔ اور یقیناً بنیادی سوال یہ ہے کہ ان میں سے کتنی اشیاء یا سامان یہ سولر پینل ماڈیول در حقیقت ان ملکوں میں بنائے گئے ہیں، یہ بتانا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شمسی توانائی سے متعلق مصنوعات کے پرزے تیار ایک جگہ ہو سکتے ہیں اور انہیں جوڑا کہیں اور جا سکتا ہے۔ شمسی توانائی کو بجلی میں تبدیل کرنے والے چین کے سیلز کے سستے ہونے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ اس میں استعمال ہونے والی پولی سلیکون مغربی چین میں کوئلے سے چلنے والے کارخانوں سے آتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان ایغور اثر نو تعلیم دینے والے کیمپوں میں بند ہیں۔ چین کا تقریباً 45 یا 46% پولی سلیکون جبری مشقت کے ذریعے ژنجیانگ میں تیار کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کو اس سے زیادہ سستا مل سکتا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے مزدوروں کی قلت، چین میں بجلی کی کٹوتی اور امریکی بندرگاہوں سے سامان کی ترسیل کے مسائل، یہ سب شمسی توانائی کی صنعت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، لیکن محصولات کے معاملے پر بھی اختلاف موجود ہے۔ غریب کمیونٹیز کے لیے شمسی توانائی کے پینل بنانے والی ایک کمپنی کا کہنا ہے کہ محصولات لازمی اجزاء کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ امریکہ میں مینوفیکچرنگ میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ دیگر پرزے ایشیا سے منگوانے ہوں اور آپ ان اشیاء پر بھاری محصولات لگا دیتے ہیں تو اس سے امریکی مینوفیکچرنگ کی صنعت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ اجزاء کہاں بنائے جاتے ہیں، شمسی توانائی کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ ایک رہنما کی حیثیت سے ہم ان نئی ٹیکنالوجیز کا انٹیلیجنس پاور ہاؤس ہیں۔ بہرحال اس تجارتی تنازع کے باوجود کارنیل یونیورسٹی کے فینگ کی یو کا کہنا ہے کہ شمسی توانائی کا مستقبل روشن ہے۔ مائیکل سلیون کے ساتھ سپا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ تازہ ترین خبروں کے لیے facebook.com/VOA اردو کو فالو کرتے رہیے اور ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔